بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. سامعین کرام، سورہ زاریات کی آیت کی روشنی میں اس بات کا پچھلے درس میں بیان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کی مسلسل توسیع فرما رہا ہے، اسے کشادہ کر رہا ہے، اور اس کا دو معنی بیان کیا گیا. پہلا معنی کہ آبادی میں، یہاں کی موجودات میں نئی نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اور ان پیدا شدہ چیزوں میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ دوسرا جو معنی تھا وہ یہ کہ کائنات بسیط، فضائے بسیط میں توسیع اور کشادگی ہو رہی ہے. نئی کہکشائیں اور نئی فضا کو نئی کہکشائیں وجود میں ہو رہی ہیں، پیدا ہو رہی ہیں، اور اس میں پھیلاؤ بڑھتا جا رہا ہے. 1400 سال پہلے قرآن کا یہ بیان یقیناً اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ایک عظیم الشان علمی معجزہ ہے کہ آپ جیسا امی شخص، بلکہ اس وقت دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا محقق اور عالم بھی اس حقیقت کو جان نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس وقت اسے جاننے کی امکانیات اور علم کا وہ معیار موجود ہی نہیں تھا جو آج حاصل ہوا ہے اس باب میں. چنانچہ اس بات کی کھلی دلیل تھی یہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اس ضمن میں آیت کا اگلی آیت تھی والارض، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والارض فرشناها فنعم الماہدون، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا اور ہم بڑے اچھے بچھانے والے ہیں. زمین سے متعلق، اس کی بعض موجودات سے متعلق کچھ باتیں انشاءاللہ زیر بحث آئیں گی، جیسے لوہا، نباتات اور دوسری چیزیں. یہاں زمین کے تعلق سے جو یہ کہا کہ ہم نے اسے فرش بنا والارض الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ ایک بچھونا یا مہاد ایسے بستر کو کہتے ہیں جو انسان کی آرام کے لیے ہوتا ہے. زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ہموار اور استوار کیا ہے کہ یہاں انسان کا زندگی گزارنا آسان ہے اور ہر چیز یہاں اس کی ضرورت کی مہیا اور فراہم ہے. ہمارے یہاں لوگ سائنسی وجوہات اور جغرافیائی وجوہات پڑھاتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ سرد علاقے کے جانوروں کے جسم پر لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، اور فلاں مچھلیوں کے بناوٹ ایسی ہوتی ہے کہ تیرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور فلاں جانور کو کہ اس کی دم لمبی ہوتی ہے، اس کی زبان چپچپی اور لمبی ہوتی ہے تاکہ اس کو شکار میں مدد ملے، اس کا پنجہ ایسا ہوتا ہے، اس کی بناوٹ ایسی ہوتی ہے. گرم علاقے کے جانوروں میں فلاں خوبی ہوتی ہے، وہ کافی لمبے عرصے تک پانی کے بغیر رہ سکتے ہیں، اس لیے کہ پانی کی وہاں قلت پائی جاتی ہے. اب اندازہ لگائیے کہ جغرافیائی اور سائنسی وجوہات جو بیان کی جاتی ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ چونکہ کوئی جاندار جانور، پیڑ پودا فلاں علاقے میں پایا جاتا ہے، اور اس علاقے کا ماحول، موسم اور وہاں کا کہ آب و ہوا اور تقاضے ایسے ہیں کہ کم پانی میں چلیں، لہٰذا ان کے اندر کم پانی میں جینے کی صلاحیت ہے. وہاں ٹھنڈک زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا وہاں کے جانوروں کے اندر ایسی صلاحیت ہے کہ وہ ٹھنڈی کو برداشت، سردی اور جاڑے کو برداشت کر سکیں. پانی میں رہنے والے جانوروں کے اندر پانی کے ذریعے سے آکسیجن حاصل کرنے کی صلاحیت، گل پھڑا یا دوسری تیراکی کی صلاحیتیں اور ان کا ہنر وہ جانتے ہیں. ان کی بناوٹ ایسی ہے کہ تیراکی میں ان کو آسانی ہو. ان کے پاس ایسے جسمانی اعضاء دیے گئے ہیں قدرتی طور پر کہ جس سے ان کو اپنے شکار کرنے میں اور اپنا شکار کیے جانے سے بچاؤ کرنے میں آسانی. ہر کوئی اپنی غذا جانتا ہے، اپنی دوا جانتا ہے اور بہت کچھ. یہ ساری چیزیں جغرافیائی اور سائنسی وجوہ کے بنیاد پر کے طور پر ہم پڑھتے ہیں، تو وہاں یہ جواب نہیں دیا جاتا اسکولوں کالجوں کے نصاب تعلیم میں. بچوں کو جب یہ بتایا جاتا ہے کہ سرد علاقے کے لوگوں کے جانوروں کے بدن پر کس لیے بال ہوتے ہیں کہ وہ گرمی سے سردی سے بچاؤ کر سکیں اور ان کا یہ فائدہ ہو، وہ جی سکیں، تو یہ لمبے بال کیوں بنائے؟ کیا اس جانور کو اپنی ڈیزائن بنانے کا اختیار اور قدرت حاصل تھی کہ اس کو یہ پتا تھا کہ میں ایسے علاقے میں، برفیلے علاقے میں پیدا ہو رہا ہوں
تو میرے بدن پہ ایسی ایسی چیزیں ہونی چاہیے، میرے اندر یہ صلاحیتیں ہونا چاہیے. میں پانی میں رہنے والا جاندار ہوں، اس لیے میرے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے جس سے میں آبی ماحول میں جی سکوں اور اپنی بود و باش کے مراحل کو اختیار کر سکوں پرورش کے. چنانچہ کیا یہ جانوروں میں یہ صلاحیت ہے؟ ہم اور آپ نے اپنا ڈیزائن خود بنایا ہے، ہمیں تو اس کا علم بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے جسم کے کتنے پارٹس ہیں، کس پارٹ کی کیا فنکشن اور کام ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم جانتے ہی نہیں تو ہم اس کو بنانے والے کیسے ہو سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اجمالی طور سے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر زمین کی مختلف خصوصیات کا ذکر کیا، طبقات الارض، نباتات، ماحولیات اور جغرافیے سے متعلق جو مختلف تحقیقات ہوئی، وہ جیسے جیسے آگے بڑھی، یہ جغرافیائی وجوہات اور جغرافیائی اسباب کو جب سامنے دیکھا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے، تو حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں 1400 سال بعد پہلے ایسی باتیں بیان کی صراحتاً یا اشارتاً، جسے بڑی لمبی چوڑی تحقیق اور محنت کے بعد انسان کو اس کے نتائج اور تفصیلات معلوم ہو سکی، اور قرآن کے وہ بیانات پھر اس کو جو ظاہری طور پر، سرسری طور پر ایک نعمت کے طور پر ذکر کیے گئے تھے، ہلکا پھلکا تذکرہ کیا گیا تھا، اس کی گہرائیاں سمجھ میں آئی. یہاں میں اس آیت کی صرف کیلانی صاحب، عبد الرحمن کیلانی صاحب کی تشریح پڑھ کر آگے بڑھتا ہوں. زمین سے متعلق کچھ باتیں انشاءاللہ آئندہ دروس میں آئے گی. کائنات میں کہتے ہیں کہ زمین کا گہوارہ کیسے ہے، مہادہ جو کہا گہوارہ کیسے ہے، یعنی سطح زمین کو ہموار بنایا تاکہ لوگ اور دوسرے جانور آسانی سے اس پر چل پھر سکیں. زمین کو چلنے پھرنے کے لائق بنایا. ایسی دلدلی زمین نہیں ہے کہ آدمی چل نہ سکے، چلتے ہوئے اس کے پیر اس میں دھنس جائیں اور چلنا دشوار ہو. اور اتنی نرم بھی نہیں ہے اور سخت بھی، لوہے اور پتھر کی طرح ایسی سخت بھی نہیں ہے کہ اس میں پیڑ پودے نہ اگ سکیں. اس کو کھدائی کر کے قبر نہ بنائی جا سکے، اس کو کھود کر معدنیات اور زمین میں موجود قدرت کی طرف سے مہیا دولت اور معدنیات کو نکالا نہ جا سکے. پانی کا ذخیرہ اس میں موجود ہوتا ہے، اسے انسان مختلف انداز میں کھود کر نکالتا ہے. اس میں پیٹرول ہے اور گیسز ہیں، لوہا ہے اور نہ جانے کیا کیا، جو انسان کی بہت ساری ضروریات کی تکمیل کرتا ہے. اور ان چیزوں کا تذکرہ بھی قرآن و حدیث میں مختلف انداز میں ہے. ہم اگلے دروس میں لوہے سے متعلق انشاءاللہ دلچسپ تفصیلات جانیں گے. تو تاکہ لوگ اور دوسرے جانور آسانی سے اس پر چل پھر سکے. پھر سطح زمین پر ایک زرخیز چھلکا چڑھا دیا، ایک زرخیز چھلکا سطح زمین پر چڑھا دیا جس میں رویدگی کی قوت رکھ دی تاکہ زمین پر رہنے والوں کو غذا مہیا ہو سکے، غذا کی فراہمی بھی اس پر ممکن ہو سکے. زمین کو سورج سے اتنی دور رکھا کہ زمین پر بسنے والے جاندار اس کی گرمی سے جل کر تباہ نہ ہو جائیں. ہم ہر چیز کی تناسب اور موزونیت پر اگلے ایک دو نکات میں گفتگو کریں گے. اور نہ ہی اتنا زیادہ دور کر دیا کہ وہ سردی سے ٹھٹھر کر مر جائیں. سورج کو زمین پر ایسے فاصلے سے رکھا، اس کی شعاع اور تاب ایسی رکھی جو انسان کی ضروریات کی تکمیل بھی کرتی ہے اور اس کو ضرر نہیں پہنچنے دیتی. اگر آدھا قریب آ جائے سورج جتنے فاصلے پر ہے، یا اس کی آدھی قوت مزید بڑھ جائے، تو دنیا میں موجود ساری چیزیں یا جاندار جل جائیں، سب مر جائیں. اور اگر اتنے ہی فاصلہ بڑھا کر دور کر دیا جائے تو دنیا کی ساری چیزیں سردی سے ٹھٹر جائیں بلکہ جم کر ختم ہو جائے گی. نیز انسان کی جملہ ضروریات، خورد و نوش، لباس، مسکن یعنی رہائش، اور مدفن یعنی دفن ہونے کی جگہ، قبر، سب چیزوں کو زمین سے وابستہ کر دیا. دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم نجعل الارض کفاتا، کیا زمین کو ہم نے کافی نہیں بنایا، احیاء و امواتا، زندہ ہونے کے اعتبار سے بھی، زندوں کے لیے بھی، اور مردہ ہونے کے اعتبار سے یعنی مردوں کے لیے بھی. آدمی زندہ ہے تو زندگی کے سارے اسباب زمین میں فراہم پا رہا ہے. اس کے ضرورت کی ہر چیز زمین کے دسترخوان پر قدرت کے دست قدرت نے چن کر رکھ دی ہے. ہوا کی، آکسیجن لینے کی جتنی ضرورت ہے وہ موجود، پانی فراہم، غذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پیدائش کا نظام بنا دیا. جانوروں کے ذریعے سے دودھ اور گوشت اور بہت ساری دوسری نعمتوں کو فراہم کرنے کا ذریعہ بنایا. پیڑ پودوں کے ذریعے سے نہ صرف غذاؤں، پھلوں اور لذتوں کا انتظام کیا، تفریح کے سامان مہیا کیے، بلکہ انسان کی
بہت ساری ایسی چیزیں جو ضروریات سے بڑھ کر اس کے آگے کی ہیں ان کو بھی اس کا ذریعہ بنا دیا. ان جڑی بوٹیوں سے دوائیں بنتی ہیں, علاج ہوتا ہے. اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ نے کوئی بھی بیماری اتاری تو اس کی دوا بھی نازل کی ہے. یہ حدیث خود قابل بحث ہے. آج بہت سارے امراض کچھ سالوں پہلے تک کہے جاتے تھے کہ یہ لا علاج ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے انسان کو راستہ دکھایا تھا کہ آپ کو دوا کی تلاش کرنی ہے, تحقیق کرنی ہے, تجربات کرنے ہیں. اگر کوئی بیماری ہو رہی ہے تو وہ اللہ نے دی ہے, اور اللہ نے جو بھی بیماری دی ہے اس کا علاج بھی دیا ہے. ہمیں اسے معلوم کرنا ہے, کھوجنا ہے, تلاش کرنا ہے. دیکھیے میڈیکل سائنس اور دوسرے تجربات کے ذریعے سے لوگ کھوج اور تلاش میں لگے رہتے ہیں, اور کوئی بھی نیا سا نیا مرض پیدا ہو اس کا کچھ نہ کچھ توڑ نکالتے ہیں. ابھی کہتے ہیں کہ کورونا کا ویکسین بن گیا, اس کی تفصیلات اپنی جگہ. HIV کا کچھ نہ کچھ حل نکالا گیا, کسی اسٹیج میں اس کا علاج ممکن ہے, کسی اسٹیج میں نہیں ہے. کینسر کا, ہاں TB جیسا بیماری پہلے لا علاج مانی جاتی تھی. اور ایک چیز آپ یہ بھی غور کیجئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس رہنمائی کا اور اس نعمت کا جو تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کی نعمت کے طور پر, کہ آپ دیکھیے کہ ہمارے ذہن و دماغ میں بعض اوقات یہ تصور ابھرتا ہے کہ وہ قومیں جو جنگلوں میں آباد تھی, جو متمدن دنیا سے دور تھی, سائنس اور ٹیکنالوجی کی تحقیقات سے ناآشنا تھی, ان کے یہاں جب اس قسم کی ضروریات پیش آتی ہیں, بیماری کی, کسی کو کسی جانور نے کاٹ لیا, کوئی زخم ہو گیا, ہڈی میں فریکچر یا ٹوٹ پھوٹ ہو گئی, تو وہ اس کا علاج کیسے کرتے تھے. لوگوں نے تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ دور دراز کے کہیں بھی رہنے والی آبادی ہو, وہاں اگر کوئی مسئلہ ہے تو علاقے کے لوگوں نے اس مسئلے کے حل کے لیے کچھ نہ کچھ جانکاری حاصل کر رکھی ہے. ان کے یہاں جڑی بوٹیوں کے ذریعے سے, کچھ طور طریقوں کے ذریعے سے علاج معالجے کا سلسلہ پایا جاتا ہے. بعض جگہ کچھ بدعقیدگیاں بھی ہیں, شیطان بہکاتا ہے تو اس سے جڑ گئی ہیں, لیکن ہر علاقے میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جو مسئلہ دیا ہے وہاں آس پاس میں اس مسئلے کا حل بھی دیا ہے. یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے جو قرآن اور حدیث بار بار کہتے ہیں کہ کائنات کو وجود دینے والی ذات رب کی ہے, اور رب نے ان کے پالنے پوسنے کا, زندگی گزارنے کا سارا سادھن مہیا کر رکھا ہے. زمین کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے انسانوں کے لیے کافی بنایا, زندہ بھی ہو مردہ بھی. زندہ رہ کے جینے کے سارے سامان اس پر پا رہے ہیں, مرنے کے بعد اسی میں دفن ہو جاتے ہیں اور ان کی لاش ٹھکانے لگ جاتی ہے, جزو زمین بن جاتی ہے. تو کہا کہ سب چیزوں کو زمین سے وابستہ کر دیا, ساری ضروریات کو. اس طرح انسان اس قابل ہو گیا کہ کائنات کی اکثر چیزوں سے فائدہ اٹھائے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ جَمِيعًا مِّنْهُ, قرآن نے کہا کہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کر دیا. مسخر یعنی قابو میں کر دیا. مولانا آزاد نے لکھا کہ مسخر کا لفظ جو عربی میں جو معنی دیتا ہے کہ کسی چیز کا کسی کے تابع ہو جانا, تو کہتے ہیں کہ یہ اس کے لیے مسخر ہو گیا, تسخیر کر دی گئی. تو اردو میں بھی یہ معنی ادا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے, آپ دیکھیے کہ انسان کا وجود کتنا کمزور چھوٹا ہے, اپنے وجود سے بہت بڑی بڑی چیزوں کو یہ قابو میں کرتا ہے, بڑے سے بڑے جانوروں کو, پہاڑوں کو تراش خراش لیتا ہے, اس میں کاٹ کر راستے بنا لیتا ہے, سرنگ اور سوراخ پیدا کر لیتا ہے, اور سمندروں کا سینہ چیر کر لمبے لمبے سفر کرتا ہے, بلکہ اس کے اندر موجود خزانوں کو حاصل کر رہا ہے. تو اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ انسان اس قابل ہو گیا کہ کائنات کی اکثر چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زندگی کے ہر میدان میں ترقی کی منزلیں طے کر سکے اور قیامت تک اس زمین پر آباد رہ سکے. آج انسان جدید سے جدید کوئی چیز بنا رہا ہے, ان بیانات میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ضرورت کے سامان فراہم کیے, تم کو عقل و علم اور ہوش دیا, اور پھر تم کو ترقی کی راہیں بتائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دوا کا علاج ہے, ہر مسئلے کا حل ہے, اور مختلف اس قسم کے بیانات. یہ ترغیب دی گئی کہ آپ تحقیق کرتے رہیں, ریسرچ ورک کرتے رہیں. آج جو بڑی بڑی سائنس لیبارٹریز, جغرافیہ اور فلکیات کا مشاہدہ کرنے والی رصدگاہیں تیار ہیں, وہ حقیقت میں اسلام کی دین ہے. ان آیات اور قرآن کے اس نازل ہونے سے پہلے دنیا جاہلیت اور جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی, اندھیروں میں. آج جو ہے خلائی شٹل اور گاڑیاں ڈال کر لوگ مریخ, عطارد اور مختلف مقامات کا کی نہیں بلکہ کائنات بسیط, فضائے بسیط کے مختلف چیزوں کا حال معلوم کر رہے ہیں.
اور کل تک یہی قومیں ان ستاروں کی پوجا پاٹ اور پرستش کرتی تھی. یونانی خداؤں کے نام پر جنوری فروری مارچ کے نام ہیں. ہندوستان میں ستارہ پرستی ہم دیکھ رہے ہیں, جیوتش ودیا اسی سے جڑی ہوئی ہے, علم نجوم. ہاں, اور اسی طریقے سے عرب کے یہاں بھی یہ پائی جاتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں یہ پائی جاتی تھی. ستاروں کی چال دیکھ کر لوگ آج بھی بہت سارے علاقوں میں قسمت کے حال جاننے بتانے کی کا عقیدہ بدعقیدگی کی شکل میں رکھتے ہیں. ہاں, تو ان ستاروں کو جب پوچھتے تھے تو ان کی تحقیق کرنا اور ان کے مخلوق ہونے کا تصور اور کائنات کے رب کے تابع ہونے کا خیال یہ کہاں تھا؟ یہ اسلام نے دیا. جب اسلام نے توحید کے عقیدے نے یہ بتایا کہ اللہ خالق ہے اور یہ سب اس کی مخلوق اور محکوم ہے, انسان کے تابع ہیں, انسان کو اللہ نے یہ مسخر بنایا, انسان کا درجہ کئی اعتبار سے ان مخلوقات سے کہیں اونچا ہے, تب انسان نے ان چیزوں کو اپنے استعمال میں لانا, اس کی اپنی تسخیری اللہ کی قدرتی دی ہوئی تسخیری صلاحیت کو استعمال کر کے ان کی تحقیقات کرنا شروع کی. اور آج سائنس ٹیکنالوجی بلوغت کو پہنچ رہا ہے. ہاں, بچپنا اس کا رخصت ہو رہا ہے, یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کی عمر بڑھ رہی ہے. اگر بالغ پورے طور پہ نہیں بھی ہوا ہے تو عمر تو کافی کچھ بڑھ رہی ہے. چنانچہ یہ دین ہے اسلام کی اس نعمت کی جو اس قسم کی آیتوں میں رب العالمین نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو بتایا بطور ہدایت کے. چنانچہ اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں, زمین کی ہمواری اور استواری کے اس تذکرے کے بعد, یہ اجمالی بات ہے, اب اس میں جو نعمتیں ہیں اور ان میں سے جن چیزوں کا تذکرہ قرآن و حدیث نے کیا ہے ضمناً اشارتاً صراحتاً اپنی نعمت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذکر کرتے ہوئے یا ہدایت کے لیے کوئی مثال اور دلیل کے طور پر پیش کرتے ہوئے, ہاں, تو اس ضمن میں جو مختلف علوم کی شکوں اور فنون سے تعلق رکھنے والے بیانات قرآن و حدیث میں آئے ہیں وہ اعجاز علمی کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں. چنانچہ اگلی آیت میں ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, کہ اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے پیدا کر دیے. ہاں, ہر چیز کے ہم نے جوڑے پیدا کر دیے, شاید تم ان سے سبق حاصل کرو, شاید تم سے. اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے, اور قرآن میں کئی مقام وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا سورہ نبا میں انسانوں سے کہتے ہیں ہم نے تم کو ازواجا جوڑے جوڑے بنایا. حالانکہ ازواج کا کئی ترجمہ کرتے ہیں, اقسام مختلف قسموں کے, ہاں, مختلف جنسوں کے. یہاں ہم اس کی تشریح شیخ کیلانی صاحب کے الفاظ میں سنتے ہیں کہ زوج کا لفظ عربی میں 3 معنوں میں آتا ہے. ہاں, پہلا متضاد اشیاء, جیسے دن اور رات. دن اور رات ایک دوسرے کے زوج ہوئے. رات دھوپ اور سایہ, دھوپ اور سایہ, روشنی اور تاریکی, سیاہی اور سفیدی, خوشی اور رنج, خوشحالی اور تنگ دستی. یہ پہلا معنی زوج کا ہے کہ ازداد پر اطلاق ہوتا ہے, یعنی رات دن کا جوڑا ہے, ہاں, مرد عورت کا جوڑا ہے. ہاں, دوسرا ہم مثل اشیاء کے لیے, ہم مثل ایک ہی مثال کے ایک ہی قسم کے لیے, جیسے پاؤں کے دونوں جوتے ایک دوسرے کا زوج ہیں, ایک دوسرے کا جوڑا ہیں. اسی طرح ہر دور کے مشرک ایک دوسرے کا زوج ہیں, ایک ہی نوعیت کے مجرم ایک دوسرے کا زوج ہیں, ایک ہی قسم کے لوگ ایک دوسرے کے زوج اور جوڑے ہیں کہ یہ اسی قسم کے ہیں گویا. ہاں, نمبر 3 نر و مادہ کے لیے, مثلا نر و مادہ, یہاں متضاد کے اندر میں نے یہ مثال دے دی تھی, نر اور مادہ کے طور پر یہ تیسری قسم بتائی, جیسے خاوند بیوی کا زوج ہے. ہاں, عام مرد اور عورت کو ہم پہلے میں جوڑ لیں, اب جب خاص ہو گیا بیوی اور شوہر تو خاوند بیوی کا زوج ہے, بیوی خاوند کی زوج ہے, ہر نر مادہ کا زوج ہے اور ہر مادہ نر کا زوج ہے. اب آگے تشریح ملاحظہ فرمائیں کہ اس آیت میں غالباً اسی قسم کے زوج مراد ہیں. جانداروں میں, یعنی جیسے میاں بیوی ہیں اور ان کے ذریعے سے پھر نسل بڑھتی ہے, اولاد ہوتی ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں, ہاں, تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو, سبق حاصل کرو. چنانچہ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ جانداروں میں ایک دوسرے کا زوج تو سب کے مشاہدے میں آ چکا ہے. یہاں اللہ کا بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف مقامات پر اس بیان کو ذکر کیا ہے. اس پر غور کریں کہ اللہ نے 1400 سال پہلے کہا تھا ہر چیز کا جوڑا. اب اس زمانے میں یا 200-300 سال پہلے, 100 سال پہلے تک آپ غور کیجئے کہ ہر چیز کے جوڑے کے تناظر میں ایک انسان کی علمی صلاحیت کہاں تک پہنچی تھی, کتنی چیزوں کو وہ جوڑا جوڑا جانتا تھا. ہاں, مرد اور عورتوں میں, جانوروں میں, ہاں, اور پرندوں میں کسی حد تک انسان واقف تھا کہ یہاں یہ نر ہے اور یہ مادہ ہے.
ہو سکتے ہیں، لیکن اب آگے اس کی تشریح دیکھیے کہ نباتات میں بھی یہ سلسلہ قائم ہے۔ ہاں، نباتات میں، پھلوں میں، درختوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ جو ہے تعبیر کرتے تھے کھجور کے درختوں میں، تعبیر، تے کے بعد الف عین نہیں، حمزہ۔ تو اللہ کے رسول نے پہلے ان کو تعجب کیا کہ یہ کیوں کرتے ہو؟ تو کہا یہ ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، اس سے پھلوں میں زیادتی ہوتی ہے، نر درخت کا کچھ حصہ نکال کے مادہ درخت کے حصے میں کاٹ کے پیوست کیا جاتا تھا، تو اس سے پھل زیادہ ہوتے تھے۔ آپ نے اولن منع کیا، جب صحابہ کرام نے بتایا کہ یہ نہ کرنے سے ہماری فصل اور پھلوں میں کمی آ گئی، تو آپ نے کہا کہ یہ دنیا کا معاملہ ہے، تم اپنے دنیا کے امور زیادہ جانتے ہو۔ ہاں، میں انسان ہوں، ہاں، لیکن اگر میں دین کے بارے میں تم سے کچھ کہوں تو تم اس کی اتباع کرو، اور جو بات کہوں اسے مان لو۔ تو یہ وہاں اس زمانے میں یہ جو کرتے تھے، نر مادہ کا شعور گویا درختوں کے سلسلے میں اس زمانے میں بھی پایا جاتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ نباتات میں بھی یہ سلسلہ قائم ہے، بار بردار ہوائیں نر درختوں کا تخم، بیج، تخم مادہ درختوں پر ڈال دیتی ہیں۔ ایک نر درخت کا بیج اور اس کا جو دانہ ہے وہ ہواؤں کے جھونکوں سے نر سے اٹھ کر مادہ میں جاتا ہے، تو تب ہی ان میں پھل لگتا اور پکتا ہے۔ اور جدید تحقیق کے مطابق یہ سلسلہ جمادات میں بھی پایا جاتا ہے۔ بڑی اہم بات میں اسی کے تذکرے کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہر چیز کے جوڑے بنائے۔ کل تک یہ پتہ نہیں تھا، سالوں پہلے یہ معلوم نہیں تھا کہ جمادات جن کو ہم کہتے ہیں جیسے پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، ان میں نر و مادہ ہونے کا تصور پہلے کے انسان کو نہیں تھا۔ جدید تحقیق نے کہا کہ جمادات میں بھی پایا جاتا ہے۔ اب دیکھیے بجلی کا مثبت اور منفی ہونا، بجلی کے تار ہوتے ہیں نگیٹو اور پازیٹیو جس کو کہا جاتا ہے، نگیٹو منفی، پازیٹیو مثبت اور منفی ہونا بجلی کے تار کا ایک حقیر سے ذرے میں، ایک حقیر سا ذرہ، ابھی ہم اگلا ذکر اس کا کریں گے ذرے کا قرآن کی آیت کے تناظر میں، ایک چھوٹا سا ذرہ اور ایٹم ہے، اس میں بھی الیکٹران اور پروٹون کا مثبت اور منفی ہونا انسان کے علم میں آ چکا ہے۔ ابھی ہم آگے یہ جانیں گے کہ کچھ سالوں پہلے یہ تحقیق بھی آئی کہ پہاڑ بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں، اور برسہ برس کے مشاہدے کے بعد یہ پایا گیا کہ یہ نر مادہ ایک دوسرے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہاں، ہمیں آسانی سے یہ محسوس نہیں ہوتا کیونکہ یہ ان کی رفتار ایک دوسرے کی طرف بڑھنے کی اور ترقی پانے کی بڑی ہی غیر محسوس اور آہستہ سلو ہوتی ہے، جو ہماری سمجھ میں نہیں آ پاتا۔ ہاں، مقناطیس میں بھی، مقناطیس میگنیٹ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، لوہے کے اندر ہوتا ہے، مقناطیس میں بھی مثبت اور منفی سرے ہوتے ہیں، ہاں، اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہاں، اور جمادات تو کیا، ہر چیز ذرات ہی کا مجموعہ ہوتی ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیز ہیں وہ الگ الگ ذرات اور اس میں جو اس کا کانٹینٹس ہے، ذرات کی بنیاد، الیکٹران، نیوٹران وغیرہ کی، اس کی موجودات کے اعتبار سے اشیاء، معدنیات وغیرہ کی شکل، صورت اور اس کے خواص میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو ہر چیز جو ہے وہ ذرات کا ہی مجموعہ ہوتی ہے۔ اس نر و مادہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ چلایا کہ ان دونوں کے ملاپ سے ایک تیسری چیز وجود میں آتی ہے۔ نر اور مادہ کا جب ملاپ ہوتا ہے تو ایک تیسری چیز وجود میں آتی ہے، جس میں بعض دفعہ تو اصل نر اور مادہ کے کچھ خواص موجود ہوتے ہیں۔ ہاں، جو چیز دونوں کے ذریعے سے ملاپ سے پیدا ہوتی ہے اور وجود میں آتی ہے، تو اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اصل نر اور مادہ کے کچھ خواص موجود ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ تیسری چیز ایسی چیز پیدا ہوتی ہے جس کے خواص پہلی دونوں چیزوں سے بالکل جدا گانا ہوتے ہیں، اور اسی چیز کا نام کیمیا یا کیمسٹری ہوتا ہے، مرکب بن جاتا ہے جب وہ۔ ہاں، انسان کا علم جس حد تک پہنچ چکا ہے، ہاں، یہاں میں ضمناً اشارہ کروں، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہودی عالم کی حیثیت سے مدینہ میں تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ پر تشریف لے گئے، تو انہوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے تھے، اور کہا، ان کا خیال تھا کہ وہ سوالات ایسے ہیں کہ اس کا کوئی نبی ہی صحیح جواب دے سکتا ہے، انہی میں یا کسی دوسرے یہودی نے۔ مجھے یاد پڑتا ہے انہی کے 3 سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی تھا جو غالباً صحیح مسلم کی حدیث میں موجود ہے
کہ مرد عورت کا جو ملاپ ہونے کے بعد بچے کی ولادت ہوتی ہے تو یہ مشابہت ماں باپ سے جو ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے؟ تو اس میں اللہ کے رسول نے جواب دیا تھا کہ مرد اور عورت میں سے جس کا مادہ منویہ غالب آتا ہے، ہاں، اس کو اس کی مشابہت یا اس کا قریب قریب معاملہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ کبھی کبھی یہ مشابہت سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جانکار طبقہ، جانکار آدمی کئی اعتبار سے بناوٹ، چہرہ، آواز، چال ڈھال، مزاج، پیروں کی بناوٹ، ہاں، ایک قیافہ شناس نے حضرت اسامہ بن زید اور حضرت زید بن ثابت، زید بن حارثہ باپ بیٹے تھے، ہاں، وہ دونوں میں اسامہ بن زید بڑے خوبصورت تھے اور وہ سیاہی مائل تھے حضرت زید، تو کچھ لوگوں نے الزام لگایا کہ اسامہ زید کے بیٹے نہیں ہیں، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ دونوں ایک ہی چادر میں لیٹے ہوئے تھے مسجد میں، ان کا پیر چادر کے باہر تھا دونوں کا۔ عرب کا ایک ماہر مشرکین جس پر اعتماد کرتے تھے، قیافہ شناس، اس نے دونوں کو پیر دیکھا تو پیر دیکھ کر کہہ دیا کہ یہ باپ بیٹے کا پیر ہے۔ اس سے علماء نے یہ استنباط کیا کہ قیافہ اگرچہ دلیل نہیں ہے، یہ اصول قاعدہ کلیہ نہیں ہے، جیسے ہمارے یہاں کہیں کہیں مشہور ہے کہ جس کا کان بڑا ہوتا ہے وہ عقل مند ہوتا ہے، تو کہیں مشہور ہے کہ جس کا کان بڑا ہوتا ہے وہ بے وقوف ہوتا ہے، ہاں، کسی کے آنکھ کے سلسلے میں کہ جس کی آنکھ چھوٹی ہوتی ہے وہ بے وفا ہوتا ہے، اور فلاں ایسا ہوتا ہے۔ یہ بہت سارے لوگوں کو جنہوں نے ایک خاص کردار کو پیش کیا، ان لوگوں کا مشاہدہ کیا کہ ان میں کوئی چیز زیادہ تر مشترک نظر آئی تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ جس کا ایسا ہوتا ہے وہ ایسے کردار کا حامل ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے، لیکن قیافے کی بھی کچھ نہ کچھ تائید کے طور پر اہمیت یا افادیت کا اعتراف کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اس قیافہ شناس کا جب یہ جملہ سنا کہ زید اور اسامہ کے پیر کو دیکھ کے اس نے کہا کہ یہ باپ بیٹے کا پیر ہے، تو آپ بہت خوش ہوئے اور ازواج مطہرات سے جا کے کہا کہ تم نے سنا کہ فلاں فلاں قیافہ شناس نے اسامہ اور زید کے بارے میں یہ کہا ہے۔ وہ اس تناظر میں آپ کو خوشی ہوئی کہ دونوں پر الزام لگایا جاتا تھا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بتایا۔ آپ آج کی سائنس جو اس وقت صرف نطفے کے طور پر مرد اور عورت کے مادے کو دنیا جانتی تھی، سائنس نے آگے چل کر اب نطفے کے اندر بتایا کہ ایک مرتبہ کے انزال میں کتنے جرثومے، کتنے کیڑے نکلتے ہیں، ہاں، 300 ملین تک بعض لوگ کہتے ہیں۔ میں پہلے جانتا تھا کہ 60 سے 90 ملین، ابھی ایک صاحب نے بتایا کہ نہیں، تقریباً ایک صحت مند آدمی کے ایک مرتبہ کے انزال میں 300 ملین کیڑے ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک کیڑا رحم مادر میں جاتا ہے اور استقرار حمل ہوتا ہے۔ ہم جنین سے متعلق آگے کے دروس میں انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کریں گے، ہاں، جس کا قرآن و حدیث میں بڑا پیارا اور بہترین بیان ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ کی قدرت۔ اب اس میں بھی مرد کا بیضہ اور اس کا بھی مادہ منویہ ہوتا ہے، عورت کا بھی مادہ منویہ ہوتا ہے، ان کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ جس کا غالب آ گیا اس کی مشابہت ہوتی ہے یا اس کے اثرات ہوتے ہیں، کبھی کبھی دونوں کے کچھ اثرات ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ جینس کے اثرات ہوتے ہیں اسے، اور مجھے دوسرا ایک لفظ اردو کا کروموزوم کا ایک لفظ انگلش میں استعمال کرتے ہیں، اور اس میں ایک جین ہوتا ہے، اور اسی جین کے اندر کہتے ہیں کہ ایک خلیے میں جو ایک چھوٹا سا ذرے کی شکل میں ہوتا ہے کلون، اس میں ایک انسان کی ساری خصوصیات موجود ہوتی ہیں، اور اسی بنیاد پر جو کلوننگ کی لوگوں نے، ابھی وہ حکومتی سطحوں پر جو ہے وہ اس پر پابندی ہے، اس لیے کہ اس میں بڑے خطرات ہیں۔ ہاں، جانوروں کی کلوننگ کی گئی، تجربہ کیا گیا کہ ایک جانور کا کلون نکال کر اس کے ذریعے سے اس کو جو ہے تخلیقی مراحل جو قدرت کے ہیں ان کو وہ ماحول دیا جائے، اور پھر ان کو بود و باش بڑھائی جائے، تو بالکل ہو بہو اسی شکل کا جانور یا انسان جس کا کلون ہو وہ پھر سے بن سکتا ہے، اگرچہ اس کے اندر کچھ کمزوریاں اور کچھ باتیں ایسی موجود ہوگی جو کہ اس کو زیادہ دن تک، زیادہ لمبی عمر تک نہیں پہنچا سکے گی۔ بہرحال ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو آپ اس دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ارشادات میں گویا ان حقائق کی طرف اشارہ ہے جو بڑی تحقیق کے بعد، گہری ریسرچ ورک کے بعد، گہرے ریسرچ کے بعد جو ہے انسان کو معلوم ہو سکی۔ یہاں ہم صرف نر مادہ کی بات کر رہے ہیں فی الحال۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اور یہ کیمسٹری کا ذکر ہے، انسان کا علم جس حد تک پہنچ چکا ہے وہ بہرحال محدود ہے۔ ابھی بھی انسان جہاں تک پہنچا اسے یہ نہیں دعویٰ کیا جا سکتا کہ بہت پھیلا ہوا اور بڑا علم ہے، جبکہ وحی الہی پورا علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کامل ہے، انسان کا علم ناقص، اور کتنا بھی وسیع ہو جائے
اس چند مادوں کے چند خواص اور چند چیزوں کی چند خصوصیات اور حقائق کا بہت ہلکا سا ادراک جو موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں ہے، بخاری کی روایت میں، کہ جب حضرت موسیٰ اور خضر تھے اور دیکھا کہ دریا کے پاس کشتی کے ٹوٹی ہوئی کشتی کے حصے پر ایک پرندہ آ کر بیٹھا، اپنی چونچ پانی میں ڈال کر پانی لیا اور پھر اڑ گئی، تو حضرت خضر نے کہا کہ اللہ کا علم اور بندوں کا علم ہمارا علم ایسے ہی ہے، جیسے اس پرندے نے اس سمندر سے پانی اپنی چونچ میں لیا تو اس سمندر کے پانی کے مقابلے میں وہ چونچ میں لیے ہوئے پانی کی کیا حیثیت ہے، اس میں کیا کمی آئی سمندر کے پانی میں۔ بس سمجھ لیجئے کہ اللہ کا علم ایسے ہی سمندر ہے، دریا ہے، اور ہمارا علم وہ جو پرندے نے چونچ میں اٹھایا اس میں سے، اس کے مقابلے میں بس ایسا ہی ہے۔ تو یہ علم الہی ہے جو پورا پورا علم ہے، جس میں یہ خبر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ہیں، اور ان میں غور کرنے سے انسان کو اللہ کی قدرت کاملہ سے متعلق بہت سبق ملتے ہیں اور اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اسی بات کے تعلق سے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، یہاں ایک دو لائن میں نے تذکرہ کی تھی کہ بجلی کے تار میں بھی مذکر مؤنث ہے، جیسا کہ کیلانی صاحب کے اس میں ہے۔ تحقیقات نے یہ مان لیا ہے کہ کائنات میں جتنے بھی وجود پائے جاتے ہیں سب میں نر و مادہ پائے جاتے ہیں۔ بعض ایسے بیکٹیریاز اور کیڑے پائے گئے ہیں کہ ان کا وجود اکیلا ہوتا ہے اور ان کے اپنے اکیلے وجود سے ان کی اولاد ہو جاتی ہے، تو ان کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ قدرت نے ان کے ایک ہی وجود کے اندر نر کی صلاحیت بھی رکھی ہے اور مادہ کی۔ حیرت انگیز بات اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں، اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ایک ایٹم اور ذرہ چھوٹے سے چھوٹا ہوتا ہے، اس میں بھی جو ہے وہ نر اور مادے کا جز الیکٹران نیوٹران پایا جاتا ہے۔ پہاڑوں میں نر اور مادہ پائے جاتے ہیں، اور ابھی جیسے جیسے تحقیق بڑھے گی اس سلسلے میں اور زیادہ لوگوں کو معلومات ہوتی جائے گی۔ غور کیجئے 1400 سال پہلے قرآن برملا ذکر کر رہا ہے کہ ہر چیز کو، صرف انسانوں کو نہیں، صرف نباتات کو نہیں، صرف پرندوں چرندوں کو نہیں، بلکہ ہر چیز کو ہم نے جوڑا بنایا۔ یہ ایک آیت ماحولیات سے متعلق ایک بات کا تذکرہ قرآن کی ایک آیت کے، جس کا میں نے پچھلے درس میں تذکرہ کیا تھا لیکن اس وقت شروعات نہیں کر سکا۔ سورۃ الانعام کی بڑی مشہور آیت ہے، آپ نے بار بار سنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے قبول کرنے اور نہ قبول کرنے، ہدایت کی توفیق دینے اور توفیق نہ دینے کے سلسلے میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 125 میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے، اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہدایت اور گمراہی اللہ کے ارادے سے جڑی ہوئی ہے۔ تقدیر کے مسئلے میں ہم نے یہ بحث پڑھی ہے۔ جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اسے سمجھ عطا ہوتی ہے۔ شرح صدر ایک اصطلاح ہے، یعنی کسی بات پر مطمئن ہو جانا، اسے سمجھ لینا، تو اس کے سینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتا ہے اور وہ اسلام کی حقانیت کو سمجھ لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ جو اسلام سے محروم ہے وہ اس شرح صدر کی توفیق سے محروم ہے۔ اور کیوں محروم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی جبر نہیں کیا، بلکہ اس کے باطن کی بنیاد پر اللہ کے علم میں یہ بات تھی ہے کہ وہ اسی کا مستحق ہے کہ اس توفیق سے بہرہور نہ ہو سکے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور اللہ جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، تو اس کے سینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ تنگ اور گھٹن والا بنا دیتا ہے، گویا کہ وہ آسمانوں کی طرف چڑھ رہا ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جب یہ ارشاد فرمایا اور اس وقت کے لوگوں نے پڑھا تو وہ ایمان والوں نے یہ مانا کہ آسمان میں جو جائے گا اس کا دم گھٹے گا، اس کی سانس اکھڑے گی، پھولے گی، وہ سانس آسانی سے نہیں لے سکے گا۔ یہ آج کے زمانے کی تحقیق، سالوں بعد جب جغرافیہ اور فضا کا مطالعہ کیا گیا، تحقیقات کی گئی، تو یہ پتہ چلا کہ ہم جس زمین پر رہتے ہیں، یہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کی ضرورت اور آکسیجن کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسے اس طرح آراستہ کیا کہ یہاں انسان کو ضرورت کی آکسیجن آسانی سے دستیاب ملتی ہے، یہاں دباؤ ہے،
زمین کا کئی کلومیٹر کا علاقہ جو ہے اوزون کے غلاف سے ڈھکا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہاں آکسیجن ہے، یہاں سکون ہے، اور باہر کی جو شعاعیں اور ہیٹ بہت ساری آتی ہیں وہ اس طرح سے چھن کے آتی ہیں کہ انسان کے لیے مفید بن جائیں۔ اسی اوزون میں سوراخ ہوا تو ماحولیات میں خرابی اور موسموں میں شدت پیدا ہوتی جا رہی ہے، گرمی اور حرارت، ہیٹ پوری کائنات میں بڑھتی جا رہی ہے، جس کے بارے میں سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ بڑھتی رہی تو بہت سارے گلیشیئرز، برفیلے علاقے وہ جو ہے پگھلتے جائیں گے، سطح آب سمندر کا جو اس کی سطح ہے وہ بڑھتی جائے گی، مختلف جزائر اور آباد علاقے بھی ڈوب جائیں گے۔ یہ اندیشے اور خطرے ظاہر کیے جاتے ہیں کہ جزائر مالدیپ جو ہے وہ بھی ڈوب جائے گا اتنے سال میں۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ ہیٹ بڑھ رہی ہے، حرارت بڑھ رہی ہے، اس سے برف گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، اور پھر اس کی ایک بڑی وجہ ماحولیات کی خرابی اور فضاؤں میں جو ہے آلودگی کی، وہ ایک بڑی وجہ جو ہے کہ اوزون کے غلاف میں سوراخ جو انسان کی بہت ساری غیر فطری حرکتوں اور قدرت کے نظام کی مخالفت کرنے کی وجہ سے نتیجے میں آ رہی ہے۔ خیر یہ ایک الگ بحث، ہم یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا زمین کے گرد اوزون کا جو غلاف بنایا ہے اس کی وجہ سے یہاں ہم کھلے عام سانس آسانی سے لے سکتے ہیں، لیکن آج یہ معلوم پڑا کہ جب اس اوزون کے غلاف سے انسان باہر جائے گا تو اسے سانس لینے کے لیے جو درکار آکسیجن کی مقدار ہے وہ کم پڑ جائے گی، لہذا وہاں اسے سانس لینے میں دقت ہوگی، اس کے پھیپھڑوں کی یا جسم کی آکسیجن کی ضرورت پوری نہیں ہوگی، نتیجے میں سانس پھڑنے لگے گی اور انسان کا دم گھٹنے لگے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر کے لیے بتایا کہ جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے، تو اسلام کے سلسلے میں یہ ایک معنوی چیز تھی اور ظاہری چیز سے اس کی مثال دی کہ ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی وہ ہو جاتا ہے جیسے وہ بلندی آسمان کی طرف، بلندی کی طرف چڑھ رہا ہے، اب اس کو جب آکسیجن کم مل رہی ہے تو وہ اس کی سانس اکھڑ رہی ہے، دم گھٹ رہا ہے، وہ گھٹن والا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ خلائی مشن پہ جو لوگ جاتے ہیں چاند پر یا اس اوزون کے باہر کے سفر پر، تو ان کے لیے گویا وہ آکسیجن کا سلنڈر لینا ضروری ہوتا ہے تاکہ فضا میں جو آکسیجن کی کمی ہے، ہوا کے دباؤ کی کمی ہے، اس کو وہ جھیل سکیں اور اس میں سانس لے سکیں آسانی سے۔ یہ قرآن کا ایک علمی معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو مثال دی اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ علیم و حکیم کی ذات کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح علم حاصل کرنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔